السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انم فاطمہ ہے اور میں آج آپ سبھی کے سامنے سیرت النبی کے عنوان پر کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں. سیرت النبی انتہا پاکیزہ معاوضہ ہے. یہ میرے معاوضے کا مقصد مسلمانوں کو یہ معلومات کرانا ہے کہ دن کن مرحلوں سے گزرا اور آپ کے اوپر کیا کیا نصیب ہوا اور مشکلات پیش آئی، یہ جاننا ضروری ہے. پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ کی والدہ عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ بی بی آمنہ بنت وہاب تھی. آپ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا. آپ کی پیدائش مکے میں ہوئی. یہ وہی سال تھا جس میں ابرہ نے مکے پر حملہ کیا تھا ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ، جس کا ذکر قرآن میں سورہ فیل کے اندر موجود ہے. آپ کی پیدائش کی خبر سن کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور خانہ کعبہ میں آپ کو لے جا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا. آپ کی والدہ سب سے پہلے آپ کو دودھ پلانے والی صوبیہ تھی. پھر اس کے بعد آپ کو سعدیہ حلیمہ نے دودھ پلایا. ان کے گھر میں برکتوں کی بارش شروع ہو گئی. پھر جب آپ کی 4 سال کی عمر تھی تو سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں جیرین نے آپ کا سینہ چاک کر کے دل نکالا اور زمزم سے دھو کر اسے واپس جوڑ دیا. آپ کی عمر 12 سال کی تھی تو ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام گئے. وہاں کی چرچ سے ایک راہب یعنی فادر نکل کر آپ کا ہاتھ پکڑے اور کہا، یہ دنیا کے سردار ہیں، اللہ کے رسول اور رحمت للعالمین ہیں. تو لوگوں کو حیرت ہوئی اور راہب سے سوال کیا کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو راہب نے جواب دیا کہ جب تم لوگ گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر درخت ایسا نہیں ہے جو آپ کو سجدہ نہ کیا ہو. نبوت سے پہلے ہی آپ کی سچائی پرہیزگاری کو دیکھ کر آپ کو سب لوگ آمین کا لقب دے کر بلاتے تھے. اسے امانت داری کی وجہ سے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال کی تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا، جس میں آپ نے پوری امانت داری کے ساتھ تجارت کر کے خوب منافع خدیجہ کے حوالے کیا، جس سے آپ بہت خوش ہوئے اور آپ سے نکاح کی پیشکش کی. پھر آپ سے رشتہ قبول کیا اور پھر آپ دونوں کا نکاح طے ہوا. حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی اور آپ نے خدیجہ کی زندگی تک کسی اور سے نکاح نہیں کیا. آپ نبوت سے پہلے سلیم عقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے. آپ کی دوسری سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادت کے بلند نامون تھے. آپ بڑی صلہ رحمی کرتے تھے اور لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے. کنگن کی ایسی مدد فرماتے کہ وہ مالدار ہو جاتے. مہمان کی اچھی میزبانی کرتے اور مصیبت زدہ کی مدد فرماتے تھے. پھر جب آپ کی عمر 41 سال کی تھی تب رمضان کے مہینے میں ایک غار ہیرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور وہ آیتیں تھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. پھر آپ بہت گھبرا گئے اور یہ تمام واقعے حضرت خدیجہ کو بیان کیا اور خدیجہ نے آپ کو اپنے چچیرے بھائی نافول کے پاس لے گئے جو بڑے معلوم تھے. اپنے تمام واقعات سنایا اور کہا کہ آپ پر وہی فرشتے وہی لائے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور آپ کی قوم آپ سے دشمنی کریں گی اور آپ کو شہر سے نکال دے گی. اس کے بعد دوسری وحی یا ایھا المدثر نازل ہوئی. پھر وحی کا سلسلہ چلتا رہا. پھر یہاں سے اسلام کی دعوت تبلیغ کے کام شروع ہوئے. سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد میں اپنے جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. خاتون میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھے. بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارث تھے. رسالت کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا تھا. جب آپ اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے تو دشمن شور گلہ کرتے اور لوگوں کو آپ کا پیغام سنانے نہیں دیتے تھے. پھر اللہ نے ایک اور معجزہ آپ کو عطا کیا، وہ اسراء و معراج تھا، جس کا ذکر سورہ اسراء کی شروع کی آیتوں میں ہے. وہ آپ کی خانہ کعبہ سے بیت المقدس کا سفر کیا صرف ایک ہی رات میں. پھر آپ سے بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ادا کی اور وہ تمام انبیاء کی امانت کے.
پھر وہاں سے آپ کا حضرت علیہ السلام نے آسمانی دنیا تک لے جایا گیا. پہلے آسمان میں اپنے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی, دوسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی, تیسرے آسمان میں ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی, چوتھے آسمان میں ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی, چھٹویں آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی, ستاویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. یہاں آپ کو 50 نمازوں کا ایک دن میں ادا کرنے کا تحفہ دیا گیا تھا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہنے پر آپ بار بار اللہ کے پاس تشریف لے جاتے اور نمازوں کا کام کرواتے. آخر کار 50 نمازوں سے صرف 5 نمازیں ہو گئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں کا کام کرانا کی سفارش کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ انکار کر دیا. اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے, اب میں مزید اس میں کوئی کمی نہیں کروا سکتا. پھر اسلام کی پہلی جنگ تھی جو جنگ بدر کے نام سے جانی جاتی ہے, وہ پیش آئی. یہ جنگ پیش آئی 17 رمضان کو ہوئی, جس میں اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مشرک 1000 تھے, لیکن اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں مدد فرمائی, جسے مسلمانوں کی جیت ہوئی اور مشرک کو ہار کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد اور کئی غزوات اور جنگ پیش آئی, جیسے غزوہ خندق, خیبر, غزوہ حنین, غزوہ تبوک وغیرہ. اپنے صحابہ کے ساتھ بڑی دلداری سے مقابلہ کیا اور فتوحات حاصل کیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.